حضرت حذف بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔ مطلب جو کچھ بھی آدمی سنتا ہے بنا پوچھ تاچھ کیے، بنا اس کی چھان بین کیے کیا کرتا ہے، آگے شیئر کر دے، آگے پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کسی کی۔ مطلب یہ ہے کہ کسی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرنا بھی ایک درجے کا جھوٹ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا اس آدمی پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب دیکھو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔ یہ ابو داؤد شریف میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ مسلم شریف میں تھا۔ دونوں ایک ہی حدیث ہے، پر راوی دو ہیں۔ ایک میں کون ہے، حضرت حذف بن عاصم، اور دوسرے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لوگ تباہ ہو گئے تو وہ شخص ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ کہنے والا دوسروں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے تکبر کے گناہ میں مبتلا ہے نا۔ اب دیکھو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ ایک دوسرے شخص نے مرحوم کو مخاطب کر کے کہا، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ مطلب جو صحابی مر چکے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم جنتی ہو، بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، یہ بات تم کس طرح کہہ رہے ہو جبکہ حقیقت حال کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو بے فائدہ ہو، یا کسی ایسی چیز میں بخل کیا ہو جو دیے جانے کے باوجود کم نہیں ہوتی، مثلا علم کا سیکھنا ہے نا، یا اللہ تعالی کی مرضیات میں مال کا خرچ کرنا، کہ یہ علم اور مال کو کم نہیں کرتا۔ فائدہ سنو، حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے جنتی ہونے کا حکم لگانے کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے، البتہ اعمال صالح کی وجہ سے امید رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی کتنا بھی بڑا علامہ صاحب ہو، ٹھیک ہے نا، ہم ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اس کے عمل دیکھ کے اس سے اچھی امید لگا سکتے کہ ہاں جنت میں جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جنتی ہی ہے، کیونکہ کیا پتہ اللہ کو اس کی زندگی میں کون سی بات پسند نہیں آئی ہو، اور اسی ایک ناپسند کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں ڈال دے۔ اللہ پہ ہے نا۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، اللہ کو کبھی کبھی کوئی بات اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ پہ کیا کریں گے، پورے زندگی گناہ چھوڑ دیں گے، اور کیا کریں گے، جنت دیں گے۔ ایک عورت کا آتا ہے نا واقعہ، ہاں طوائف تھی نا، وہ تو کتے کو پانی پلا دی، اللہ کے وہی ادا اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اسے جنت دی مغفرت فرما کے۔ اور ایک عورت کے بارے میں کیا آتا ہے، اتنی نیک تھی پر ایک بلی کیا کی، باندھ دی، اور بلی تڑپ کے مر گئی۔ تو بتاؤ، اتنی اللہ نے اس کی بات کیا کر دی، برباد کر دی، نہیں قبول کی۔ اسی لیے اللہ کو کب کون سی ادا پسند آ جائے کسی کو پتہ ہے؟ ہاں، تو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے ہے یا پھر نہیں ہے۔ ایک چیز اور، آدمی کوئی بھی عمل کرتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، اللہ کے لیے کرنا چاہیے، یہ بھی یاد رکھو، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اسے ریا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہاں، ریاکاری سے بچو،
کیونکہ ریاکاری جیسے ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، روز تو نماز پڑھتا ہے، پر آج کچھ مہمان آ گئے، کچھ لوگ آ گئے، تو ان کو دکھانے کے لیے وہ سجدہ تھوڑا لیٹ کر دیا۔ مثال کے طور پر روز وہ سجدہ کرتا تھا تو سجدے میں 3 مرتبہ پڑھتا تھا سبحان ربی الاعلی، پر آج اس نے 5 نہیں 7 مرتبہ کہا، کہ لوگ کہیں گے واہ کتنا اچھا سجدہ کرتا ہے، کتنا دیر تک، ماشاء اللہ، ہے نا۔ ہاں، تو جو ایکسٹرا کیا تھا 3 سے زیادہ، مطلب 5 یا 7، تو ان کے لیے ہو گیا۔ تو وہی ہوتا ہے، اللہ پاک قیامت دن کہیں گے تو نے جس کے لیے کیا تھا اسی سے اس کا بدلہ جا کے مانگ، قیامت دن یہ ہوگا۔ ہاں، اس لیے کوئی بھی چیز کریں تو دکھاوے کے لیے نہ ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، بس اللہ کے لیے ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو ان باتوں کو دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا